بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوری مین چینل دیکھنے والے سبھی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جب سے سزائے موت سنائی گئی تھی تو میری روح تک کانپ گئی تھی۔ میں اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے بہت سے خواب تھے جن کو میں نے پورا کرنا تھا۔ میرا نام عثمان ہے۔ آج رات گھر آتے آتے مجھے بہت دیر ہو گئی تھی، تقریباً 2 بجنے کو تھے۔ ایسا مہینے میں 1 مرتبہ ضرور ہو جاتا تھا، اور یہ اکثر تب ہوتا تھا جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے جاتا تھا تو واپسی پر دیر ہو جاتی تھی۔ میرا تعلق گاؤں سے تھا۔ میں اور میرے دوست ہر مہینے ہفتے کے آخری دنوں میں لاہور شہر گھومنے جاتے تھے۔ آج بھی ہم لوگ لاہور سے ہی واپس آئے تھے۔ آج گھر والوں کو بنا بتائے واپس آیا تھا، اس لیے سب لوگ سو گئے تھے۔ دروازے کی چابی میرے پاس تھی، سو میں دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوا۔ جس گھر میں رہتا تھا یہ گھر بڑا پرانا تھا۔ کمرے تو ڈھیر سارے تھے لیکن سامان کم تھا۔ میرے کمرے میں تو سوائے ایک چٹائی کے اور الماری کے کچھ نہ تھا۔ سوتا بھی چٹائی پر ہی تھا۔ ہمارے گھر غربت ہی اتنی تھی۔ خیر، جب میں اپنے کمرے میں جا رہا تھا تو میری نظر اپنی چچا کی بیٹی مائلہ کی طرف گئی۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس پر زیادہ دھیان نہ دیا کیونکہ مجھے نیند آ رہی تھی اور میں کافی تھکا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی اتنی رات تک جاگنے کی وجہ پوچھتا، وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ چٹائی پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ جب میں اگلے دن اٹھا تو مجھے اپنی 2 سالہ بڑی بہن نوال بہت خاموش سی معلوم ہوئی۔ حالانکہ نوال آپی بہت ہی بولتی تھی، اس کے علاوہ امی کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات نظر آئے تھے۔ جب میں نے امی سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میرا وہم ہے۔ جب میں امی کے کمرے میں گیا تو تب جا کر امی نے مجھے سچ بتایا۔ وہ بولی کہ نوال آپی کے لیے بڑی اچھی جگہ سے رشتہ آیا تھا، لیکن نوال آپی نے انکار کر دیا ہے۔ اس وجہ سے گھر میں بڑا ہنگامہ ہوا ہے۔ دونوں تایا اور چچا نے آپی کو بہت باتیں سنائی ہیں اور برا بھلا بھی کہا ہے۔ امی کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں جانتا تھا ہمارے گھر کے مرد ایسے ہی تھے، عورتوں کی بجائے اپنی بات کو ترجیح دینے اور منوانے والے۔ عورت کا انکار، عورت کی مرضی سے انہیں سخت چڑ تھی۔ میرے دونوں تایا اور چچا اور بڑے کزنز بھی ایسے ہی تھے۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور میں سیدھا آپی کے پاس گیا اور اکیلے میں ان سے بات کی۔ جو بات انہوں نے مجھے بتائی میں تو دنگ ہی رہ گیا۔ میں جتنی پریشانی سے آپی کے کمرے میں گیا تھا، دوہری پریشانی لے کر واپس آیا تھا۔ میں کچھ سوچتا ہوا چھت پر چلا گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا ہوگا۔ اسی چہل قدمی کے دوران میری وہی کزن مائلہ بھی چھت پر آ گئی اور مجھے دیکھنے لگی۔ اس کا دیکھنے کا انداز بھی کل رات جیسا ہی تھا۔ مجھے محسوس ہوا شاید وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی ہے، سو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ مائلہ مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی۔ میں نے کہا، مائلہ کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ جیسے ہی میں نے اس سے پوچھا وہ یکدم رونے لگی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے الٹے قدم بھاگی اور سیڑھیاں اتر گئی، جبکہ میں ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ آخر مائلہ کو ہوا کیا تھا؟ اس نے ایسا ری ایکٹ کیوں کیا؟ میں اس سے پوچھنے گیا مگر تب تک وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ کمرے میں اس کے بڑے بھائی بھی موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں اسے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہاں سے چلا گیا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کیا قیامت میری زندگی میں آنے والی ہے۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے اور اس دوران آپی کے لیے 2 رشتے آ گئے تھے۔ تو یہ دونوں رشتے ہی تایا اور چچا نے رد کر دیے تھے۔ اب وہ کسی اور مناسب رشتے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ جلد از جلد آپی کی شادی ہو جائے۔ اس دنیا سے جانے سے قبل ابو جان میرے تایا اور چچا کے سپرد یہ ذمہ داری کر کے گئے تھے کہ وہ آپی کا اچھی جگہ رشتہ کروائیں۔ آپی بار بار مجھے مدد کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ میں ان کی مدد کر دوں۔ میں بس نگاہیں چرا کر رہ جاتا تھا اور میرے اسی بے نیاز انداز نے آپی کو بیمار کر دیا۔ صدمے سے بیمار ہو گئی تھیں۔ جب میں ان کے کمرے میں گیا تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی، میں مر جاؤں گی عثمان۔ کو روتا دیکھ کر میرا دل پگھل گیا اور میں نے ان سے 1 ہفتے کا وقت مانگا۔ ان کے آنسو پونچھ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپی کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے سوچ لیا تھا ہر حال میں ان کی مدد کروں گا۔
ایک دو دن بعد میں ہمت کر کے سہیل کے گھر آ گیا۔ گھر نہیں بلکہ اسے جھونپڑی کہنا زیادہ مناسب تھا۔ اس جھونپڑی نما گھر میں صرف 2 کمرے تھے، ایک واش روم تھا اور ایک کھلا کچن تھا۔ اس کے علاوہ چند استعمال کی چیزیں تھیں۔ سب دیکھ کر میرا دل دکھا۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میری بہن کی شادی اتنے غریب لڑکے کے گھر ہو، مگر کیا کرتا، میری بہن کی خوشی اسی میں تھی۔ میں نے سہیل اور اس کی امی ابو سمیت اس کی چھوٹی بہن سے رشتے کی بات کی۔ انہوں نے کل ہمارے گھر آنے کی حامی بھر لی تو میں گھر کو نکل گیا۔ اپنی بہن نوال کو اس بارے میں بتایا تو وہ بڑا خوش ہوئی۔ اس کو خوش دیکھ کر میں مسکرا دیا، مگر میرا دل تکلیف میں تھا۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب آپی نے مجھے بتایا تھا وہ گھر والوں کی مرضی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ وہ سہیل سے محبت کرتی ہیں۔ سہیل بھی آپی سے محبت کرتا تھا اور وہ دونوں آپس میں شادی کے خواہش مند تھے۔ سہیل دراصل مایا کا بھائی تھا اور مایا پہلے نوال آپی سے ٹیوشن پڑھنے آتی تھی۔ یہ سب سوچ سوچ کر میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میں جانتا تھا گھر والے کبھی سہیل سے نوال آپی کا رشتہ کرنے پر راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ سہیل غریب تھا۔ ہم بھی غریب تھے، مگر اتنے نہیں تھے جتنا سہیل تھا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں ہر صورت آپی کی شادی سہیل سے کرواؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے گھر والوں کے خلاف جانا ہی پڑے۔ میں اپنے گھر کے مردوں جیسا ہرگز نہیں تھا جو عورتوں کی پسند کو اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ میں ایسا لڑکا تھا جو عورتوں اور لڑکیوں کی عزت کرتا تھا اور ان کی پسند اور اہمیت کو ترجیح دیتا تھا۔ اگلے دن سہیل سمیت اس کے گھر والے ہمارے گھر نوال آپی کا رشتہ لے کر آ گئے۔ آپی تو بڑی خوش تھیں اور انہیں خوش دیکھ کر میں دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ گھر والے سہیل کو انکار نہ کر دیں۔ بس دل میں یہی ڈر لگا ہوا تھا اور یہ ڈر واقعی سچ ثابت ہوا جب تایا نے سہیل کے گھر والوں کو واضح انکار کر دیا۔ وہ بولے کہ نوال آپی کی شادی سہیل جیسے غریب اور بے روزگار انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تایا سمیت امی اور سب گھر والوں کی رائے یہی تھی۔ انہوں نے سہیل کے گھر والوں کو بہت سی باتیں سنائی تھیں۔ نے ہمت کی اور سب کے آگے بول پڑا کہ مجھے سہیل پسند ہے اور میں نوال آپی کی شادی اسی سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ سب گھر والے مجھے کاٹ کھانے کو دوڑے۔ میں اتنا ڈر گیا کہ خاموش ہو گیا۔ گھر والوں کے سخت اور رعبدار لہجے نے میری زبان گنگ کر دی تھی۔ خاموش ہو گیا۔ گھر والوں نے سہیل سمیت اس کے گھر والوں کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ آپی چھپ چھپ کر رو رہی تھی۔ پاس انہیں دینے کے لیے کوئی دلاسا اور امید نہیں تھی۔ گھر والوں کا فیصلہ اٹل ہوتا تھا۔ وہ تو مر کر بھی نوال آپی کو شادی سہیل سے نہ کرواتے۔ انہوں نے تو آپی کی مرضی تک نہ پوچھی تھی۔ کچھ ہی دن بعد گھر میں ایک امیر خاندان کے لوگ آ گئے۔ وہ نوال آپی کے لیے رشتہ لے کر آئے تھے۔ میں کافی حیران تھا کہ اتنا امیر لڑکا ہم جیسے غریبوں کے گھر کیوں آیا تھا۔ کیا واقعی آج کے دور میں ایسے اچھے انسان ہوتے ہیں جو امیر ہوتے ہوئے بھی غریبوں کی بیٹیوں کا بھلا سوچتے ہیں؟ خیر سب گھر والے بہت خوش تھے اور انہوں نے یہ رشتہ پکا کر دیا تھا۔ جب نوال آپی کو پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئیں، جبکہ میں دنگ رہ گیا۔ شادی جلدی تھی کہ تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ آپی کے چہرے پر کوئی پریشانی اور اداسی نہیں تھی۔ وہ تو سہیل سے محبت کے دعوے کرتی تھی اور مجھے کہتی تھی اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ پھر اچانک وہ کیسے فہد سے شادی پر آمادہ ہو گئی تھی؟ کیا اس سے شادی کی وجہ اس کی امیری تو نہیں تھی؟ یہ سوچ آتے ہی میرے دل پر ایک ضرب سی لگی۔ آپی سے اس بارے میں پوچھا تو وہ نگاہیں چرا گئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کر رہی تھیں۔ یوں ہی دیکھتے اور سوچ وچار کرتے یہ وقت بھی گزر گیا۔ آپی کی شادی کا وقت آ گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا آپی زبردستی یہ شادی کر رہی ہیں۔ کے کمرے میں گیا اور بولا، آپی آج آپ کا نکاح ہے۔ اگر آپ زبردستی گھر والوں کے دباؤ میں آ کر یہ شادی کر رہی ہیں تو مجھے بتا دیں، میں یہ شادی رکواؤں گا۔ میری بات سن کر وہ بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں یہ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپی کی بات نے مجھے ہلا دیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہاں دولت کے پیچھے محبتیں بک جاتی ہیں۔ آپی نے مجھے بہت مایوس کیا تھا اور یوں ان کا نکاح ہو گیا اور وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئیں۔ ان کے شوہر کا گھر بہت بڑا تھا، گویا محل لگتا تھا۔ وہ لوگ بڑے امیر تھے۔ میں نے دل سے آپی کو خوش رہنے کی دعا دی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ کیا ہونے والا تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے اور ایک دو دن کے لیے آپی ہمارے گھر رہنے آ گئیں۔ جب میں کام سے آیا تو امی نے بتایا آپی رہنے آئی ہوئی ہیں، سو میں سیدھا ہی کمرے میں گیا
جیسے ہی میں آپی کے کمرے میں گیا جو منظر میں نے دیکھا مجھے یقین نہ آیا، میں دنگ رہ گیا۔ آپی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور جو انہوں نے کہا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پھر یہ معمول بن گیا۔ آپی مجھے اپنے سسرال بلا لیتی اور چپکے سے وہ اپنا کام میرے سپرد کر دیتی۔ میں آپی سے کہتا آپی یہ سب غلط ہے، آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ یہ سن کر وہ رو پڑتی اور کہتی میرے ساتھ بھی تو غلط ہوا ہے۔ آپی کی باتیں سن کر میں ابھی پگھل جاتا، جیسا وہ کہتے ہیں ویسا ہی کرتا۔ دل میں مجھے بار بار خیالات آتے تھے کہ میں اچھا نہیں کر رہا تھا، لیکن میں مجبور تھا، آپی بہن کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ دوسری طرف میں نے ایک چھوٹی موٹی نوکری شروع کر دی تھی، جس سے جو پیسے آتے میں اپنی امی کو دے دیتا کہ انہیں سلائی جیسا محنت کش کام نہ کرنا پڑے۔ امی بہت خوش تھیں اور دن رات مجھے دعائیں دیتی تھیں۔ آپی کی شادی کو 1 سال ہونے کو تھا، ابھی تک آپی اس کام سے باز نہیں آتی تھی۔ وہ جو کہتی تھی مجھے کرنا پڑتا تھا، میں مجبور ہو گیا تھا۔ انہی دنوں میرے چچا مائلہ کے ابو عجیب عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ غصے میں مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کھا جائیں گے۔ میں پریشان تھا، وہ مجھے ایسے کیوں دیکھتے تھے، مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے تھے، حالانکہ میں نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر ڈرتے ڈرتے میں نے سوچا کہ کہیں چاچا کو میری اس حرکت کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا۔ اگر ایسا ہوا تو میرا اور آپی کا کیا حال ہوگا؟ یہ سوچتے ہی میرا رنگ پھک پڑ گیا اور میں نے توبہ کر لی، اب ویسا نہیں کروں گا ورنہ تایا جان سب مل کر ہمارے ساتھ بہت برا کریں گے۔ ان کے بارے میں سوچتے ہوئے بڑی مشکل سے میں نے نیند کی وادی میں قدم رکھا تھا، مگر نیند میں بھی ایک بھیانک خواب نے میرے پسینے چھڑوا دیے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ تایا چچا کو سب پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے نوال آپی کو بھی گولی مار دی ہے اور مجھے بھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ یہ خواب بہت خوفناک تھا، مجھے اب وحشت ہو رہی تھی۔ سانس لینے میں دقت کے ساتھ ساتھ دم گھٹنے لگا تو کھلی ہوا کھا کر خود کو پرسکون کرنے کے لیے چھت پر چلا گیا۔ جب چھت پر آیا تو دیکھا وہاں مائلہ کھڑی تھی۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور سوچا مائلہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اس لیے اسے سب پتہ ہوگا کہ چچا مجھ سے اکھڑے ہوئے کیوں ہیں اور غصے بھری نگاہوں سے مجھے کیوں گھورتے ہیں۔ جب میں نے مائلہ سے اس بارے میں پوچھا تو وہ رونے لگی تھی۔ میں ایک دم بوکھلا گیا اور جو اس نے مجھے بتایا میں سمجھ نہ سکا خوش ہوں یا روں۔ وہ وہاں سے جا چکی تھی اور پھر کچھ ہی دن بعد وہ گھر سے بھی چلی گئی۔ اس کی شادی کر دی گئی تھی اور میں بالکل بھی خوش نہیں تھا اور اذیت میں گرفتار تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کب تک گھر کے مرد گھر کی لڑکیوں اور عورتوں پر اپنی مرضی مسلط کرتے رہیں گے۔ فی دن میں صدمے میں رہا اور پھر سب معمول پر آ گیا۔ اب چچا کا رویہ مجھ سے ٹھیک ہو گیا تھا۔ دراصل اس رات مائلہ سے جب میں نے چچا کے مجھ سے خفا ہونے کی وجہ پوچھی تھی تو اس نے مجھے بتایا تھا وہ مجھے پسند کرنے لگی ہے۔ چچی جان کو اس نے اپنی اس خواہش کے بارے میں بتایا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے تو چچی جان بہت خوش ہوئیں، مگر جب چچی جان نے اپنے بیٹوں اور چچا جان سے پوچھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ مائلہ کی پسند سے شادی نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے چچا جان مجھے غصے بری نگاہوں سے دیکھتے تھے جیسے میرا قصور ہو اور میں نے مائلہ کو ورگلایا ہو۔ خیر اب چونکہ اس کی چچا کی مرضی سے شادی ہو گئی تھی اس لیے چچا خوش تھے، جبکہ میں افسوس کر رہا تھا کہ کس طرح اس گھر کے مرد گھر کی عورتوں کی خوشیوں کو کچل کر اپنی مرضی ان پر تھوپ دیتے ہیں۔ پہلے میری بہن اور اب مائلہ۔ مجھے پہلے سے زیادہ اچھی نوکری مل گئی تھی تو پہلے والی نوکری چھوڑ دی اور ان سب میں اتنا مصروف ہو گیا کہ سب کچھ بھول گیا۔ مائلہ کے بارے میں بھی بھول چکا تھا۔ آپی کی شادی کو 1.5 سال ہو گیا تھا۔ میں جب کام سے واپس آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے فون کیا اور کہنے لگیں اگلے ہفتے فہد کام کے سلسلے میں دوسرے ملک جا رہے ہیں، میں گھر پر اکیلی ہوں، تم آ جانا۔ ان کی بات سن کر میں نے انکار کر دیا تو وہ غصہ ہونے لگیں۔ مجبوراً انہیں خوش کرنے کے لیے میں ان کی رضا میں راضی ہو گیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا اب کایا پلٹنے والی تھی۔ تنخواہ مل گئی تھی، ساری تنخواہ میں نے امی کے ہاتھ میں رکھی اور ان سے کہا امی بہت جلد ہم لوگ شہر شفٹ ہو جائیں گے، میں اب پہلے سے زیادہ محنت کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر امی بہت خوش ہوئیں اور میرا ماتھا چوما۔ میں جانے کیوں پریشان تھا، دل عجیب سی اذیت میں تھا۔ کچھ دن بعد آپی نے مجھے گھر بلایا۔ ہم دونوں اس وقت آپی کے کمرے میں تھے۔ آپی نے مجھے سب سمجھایا
اور پھر ایک اٹیچی کیس دیا اور بولیں جس خاموشی سے آئے ہو اسی خاموشی سے چلے جاؤ، کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ ان کی بات پر عمل کرتا ہوا میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا، لیکن جب میں گیٹ کے قریب پہنچا تو اچانک فہد میرے بہنوئی کی گاڑی کا ہارن بجا۔ افراتفری میں وہ اس کے ساتھ پولیس کے افسران گھر میں داخل ہوئے۔ میرے ہاتھ سے اٹیچی کیس چھینا اور اسے کھول کر دیکھا آپی بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے سارا الزام میرے سر ڈال دیا تھا اور خود فہد کے گلے جا لگیں۔ فہد نے نوال آپی کو پیار سے کہا تم پریشان نہ ہو، اس مجرم کو تو اب سزائے موت ہوگی۔ پولیس نے مجھے زبردستی ہتھ کڑیاں پہنائیں اور مجھے پولیس اسٹیشن لے گئے، جبکہ میں ابھی تک اس صدمے میں تھا کہ کس طرح نوال آپی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اگلے دن مجھے عدالت میں پیش کیا گیا اور وہاں جج نے مجھے سزائے موت سنائی۔ یہ خبر امی تک پہنچی تو انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ سب ختم ہو گیا تھا، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا تھا۔ میں چیخ رہا تھا لیکن میری سچائی پر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ مار مار کر پولیس والوں نے میری بری حالت کر دی تھی۔ میں ہر جگہ سے زخمی تھا۔ کاش میں نے وہ سب نہ کیا ہوتا تاکہ آج میں جیل میں نہ ہوتا۔ میں اپنے کیے کی اللہ سے معافی مانگ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا مجھے اس قید سے نکال دے تاکہ میں گھر جاؤں اور اپنی امی کو سچ بتا سکوں کہ ان کے بیٹے نے وہ سب نہیں کیا جس کے الزام میں اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ میں جانتا تھا امی اذیت میں ہوگی، یہ سوچ کر ان کا بیٹا ایسا ہے جس نے کتنا گھناؤنا کام کیا۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے تھے۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے تب 2 کانسٹیبل آپس میں خفیہ دروازے کی باتیں کر رہے تھے، جس سے مجھے پتہ چلا کہ یہاں خفیہ دروازہ بھی ہے۔ اور پھر جب ایک مجرم چیخ و پکار کرتے ہوئے جیل میں بے ہوش ہو گیا تھا تب ایک کانسٹیبل اندر آیا اور اسی دوران اتفاق سے جیل کے دروازے کی چابی اس کی جیب سے زمین پر گر گئی تھی۔ قیدیوں کی بھیڑ اور شور و گل میں بڑی آسانی سے میں نے وہ چابی اٹھا لی تھی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ آج میرا جیل میں 6واں دن تھا اور کل ہی مجھے سزائے موت ہونی تھی۔ مجھے کسی طرح کچھ ہی دیر میں یہاں سے نکلنا تھا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ اللہ سے دعا کرتے کرتے روتے ہوئے کافی وقت گزر گیا۔ میں نے اپنے سویٹر کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چابی نکالی۔ سب کے سب خراٹے لے کر سو رہے تھے۔ میں نے احتیاط سے دروازہ بند کیا اور بھاگنے لگا۔ پولیس اسٹیشن نکلنے کے لیے میں نے خفیہ دروازے کا استعمال کیا تھا۔ یوں میں دل میں اللہ کا نام لے کر جیل اور پولیس اسٹیشن سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اتنے میں تہجد کی اذان ہونے لگی۔ میں فوراً ہی قریبی مسجد میں گھس گیا۔ وہاں تہجد کی اذان ہو رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے لیے گنتی کے چند نمازی جمع تھے۔ میں نے بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا۔ مجھے اپنی امی کی بہت فکر تھی۔ میں روتے ہوئے بس ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہا تھا جب اچانک وہاں پولیس نے چھاپا مار لیا۔ شاید پولیس والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں جیل سے بھاگ گیا ہوں، اس لیے وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے تھے۔ میں ڈر گیا تھا اور مجھے لگا کہ میری موت یقینی ہے۔ پولیس والوں کے ساتھ میرا بہنوئی فہد بھی تھا۔ وہ لوگ میرے گرد گھیرا ڈال رہے تھے۔ اسی دوران اچانک وہاں نوال آپی بھی آ گئیں۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہو گئیں میری ڈھال بن کر، اور پھر انہوں نے فہد کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور رونا شروع کر دیا۔ اس وقت آپی کا یہاں آنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میرا دماغ فوری ماضی میں پلٹا۔ اس دن جب میں آپی کی شادی کے بعد پہلی دفعہ ان سے ملا تھا تو میں نے دیکھا آپی کمرے میں ایک اٹیچی کیس لیے بیٹھی تھیں۔ اس میں ڈھیروں نوٹ تھے۔ میں حیران ہوا تھا کہ آپی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور یہ نوٹوں سے بڑا اٹیچی کیس دیا اور پھر کہنے لگی یہ بیگ تو میری طرف سے سہیل کو دے دینا۔ ان کی بات سن کر میں حیرت اور ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا تو انہوں نے بتایا کہ میں سہیل سے ابھی بھی پیار کرتی ہوں۔ گھر والوں نے سہیل کو اس لیے ریجیکٹ کیا تھا کیونکہ وہ غریب ہے، لیکن میں اب اسے امیر کروں گی اور پھر اس سے گھر والوں کی مرضی سے شادی کروں گی۔ فہد سے طلاق لینے کے بعد پھر گھر والے انکار نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے بتایا میں نے فہد سے اسی لیے شادی کی تھی تاکہ اس کے پیسے چرا کر میں سہیل کو بھیجوں اور وہ پیسے جمع کر کے بڑا گھر لے اور کاروبار کرنے لگے۔ پہلے میں نے شرافت سے کام کا بہانہ کر کے فہد سے پیسے مانگے تھے، لیکن وہ اتنا کنجوس انسان ہے، اس نے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا۔ اس لیے میں نے وہ دوسرا طریقہ اپنایا اور اس کے پیسے چوری کرنا شروع کر دیے۔ ویسے بھی وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، کسی اور سے کرتا ہے۔
आपे की बातें सुनकर मैं दंग रह गया और उन्हें समझाया वो ऐसा ना करें, मगर उन्होंने मेरी कोई बात ना सुनी। वो हर दफ़ा चोरी मुझे घर बुलाती और चोरी किए हुए पैसे देकर कहती सुहेल तक पहुंचा देना। मैं जानता था ये काम गलत था, लेकिन आपी की मोहब्बत में मैं मजबूर हो गया था। उस रात जब मैं नोटों से भरा बैग लेकर जा रहा था तो अचानक वहाँ फाहद पुलिस लेकर आ गया और उसने कहा वो मुल्क से बाहर नहीं गया था, बल्कि चोर को पकड़ने के लिए उसने ये ड्रामा किया था। साथ ही मुझे उस रात मालूम हुआ कि फाहद को जहर भी दिया गया था, जो मैं जानता था आपी नहीं दिया था। जब आपी को पता चला पुलिस आ गई है तो वो फाहद के गले लग गई और कहने लगी मेरा भाई चोर है, उसे गिरफ्तार कर लो। मैंने कुछ नहीं किया, कसूरवार मेरा भाई है। ये सुनकर मैं तो दंग ही रह गया कि आपी कितनी आसानी से झूठ बोल रही थी। मैं अपनी सफाई देने लगा कि मेरा कोई कसूर नहीं, मगर मेरी ना सुनी गई और फाहद ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया और मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं ही पैसे चोरी करता हूँ और मैंने ही फाहद को जहर देने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं उसकी दौलत पर कब्ज़ा करना चाहता था। खैर, आपी की मोहब्बत में मैंने आपी का नाम न लिया और ख़ामोश हो गया। अलबत्ता मैं बार बार उनसे ये कह रहा था कि मेरा कोई कसूर नहीं। आपी बार बार यही कह रही थी मेरा भाई चोर है। मेरा दिल टूट चुका था और फिर उसके बाद सब होता गया। अम्मी को इस बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि मैं कोई नौकरी नहीं करता, बल्कि चोरियां करके तनख्वाह का कहकर उनको पैसे देता हूँ। सब मुझ पर थू थू कर रहे थे। मैं एकदम हाल में वापस लौटा। पहले तो आपी ने मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, लेकिन अब वो क्यों मेरी ढाल बन रही थी, मुझे समझ ना आया। खैर, आपी ने फहद के सामने अपना सच कबूल कर लिया। उन्होंने बता दिया ये सब सुहेल की मोहब्बत में उन्होंने किया था। और जब सबको मालूम हुआ कि मैंने अपनी बहन को बचाने की खातिर उसका नाम नहीं लिया और पुलिस से मार खाता रहा, तो सब दंग रह गए। कई पुलिस अफसरान की आंखों में आंसू आ गए थे कि कोई भाई अपनी बहन से इस कदर भी मोहब्बत कर सकता है। फहद भी रो रहा था। उसने मेरे आगे हाथ जोड़े कि मेरी वजह से तुम्हें कितनी अजियत बर्दाश्त करनी पड़ी। उसने मज़ीद कहा कि गलती मेरी है कि मैं नवाल को खुश नहीं रख सका। दरअसल मैं किसी और लड़की से प्यार करता था, इसलिए हमेशा नवाल से बुरा सलूक रखा, जिस वजह से वो नाखुश होकर मुझसे तलाक लेकर किसी और से शादी का सोचने लगी। मैं हैरान था। मज़ीद आपी ने बताया कि सुहेल ने उन्हें धोखा दे दिया है। जब उसे पैसे मिलते रहे तो वो फ़रार हो गया और अब उसने किसी और लड़की से शादी कर ली है। आपी रो रही थी। उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। फहद के बहुत दूर तक असर और रसूख थे। उसने पुलिस वालों को वहाँ से भेज दिया और दिल से मेरी बहन को मुआफ़ कर दिया। फहद भाई और नवाल आपी में सुलह हो गई थी। अब वो एक साथ खुश थे और आपी ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया। मैंने एक सबक तो सीख लिया था कि गलत काम का अंजाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। जिस तरह नवाल आपी सुहेल को पैसे देकर गलत कर रही थी और समझ रही थी आखिर में सुहेल उनको मिल जाएगा, लेकिन उसका अंजाम यह हुआ कि सुहेल ने आपी को छोड़ दिया और किसी और से शादी कर ली। अब आपी भी सबक सीख चुकी थी। वो कभी अपने शोहर को धोखा नहीं देंगी। फहद भी अब नवाल आपी से प्यार करने लगा था। मेरी अम्मी ठीक होकर घर आ गई थी। उसके अलावा आपी ने सुहेल को बचाने के लिए झूठ बोला था कि चोरी मैं करता हूँ। अगर सबको पता चल जाता कि आपी ये पैसे सुहेल को भेजती हैं तो सुहेल भी पकड़ा जाता। खैर, अब सुहेल उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल गया था और मुझे यकीन आ गया था कि जो हमारे लिए बेहतर होता है वही हमारी किस्मत में लिखा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।